قرآن کے پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے. حضرت امام سیوطی علیہ رحمت ایک بڑا عظیم محدث، قرآن کریم کا عظیم مفسر، اور علماء فرماتے ہیں تقریباً دینی علوم پر 1000 کتابوں کا مصنف ہے امام سیوطی. اور سب سے بڑھ کر میں ان کی عظمت اکثر بیان کرتا رہتا ہوں. کوئی شاگرد اپنے استاد کو کہتے ہیں یہ شیخ الحدیث ہے، مقتدی اپنے امام کو کہتے ہیں بہت بڑا عالم شیخ الحدیث ہے. امام سیوطی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام سیوطی کو یا شیخ الحدیث کر کے پکارا. سبحان اللہ، اتنا عظیم محدث. اور وہ فرماتے ہیں مجھے عالم بیداری میں جاگتے ہوئے 70 سے زائد مرتبہ حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے. سبحان اللہ، اتنا بڑا عظیم محدث. وہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک آدمی قبر کھود رہا تھا قبرستان کے اندر، تو قریب والی قبر کا پتھر ہل گیا، دوسری قبر ظاہر ہو گئی. وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بندہ اس قبر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا. وہ اس قبر کھودنے والے کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا کہ تو میں کیا قیامت آ گئی ہے، میری قبر کیوں کھل گئی؟ اس نے کہا قیامت تو نہیں آئی، میں تو ایک دوسری قبر کھود رہا تھا اس لیے تیری قبر کا پتھر ہل گیا. انہوں نے فرمایا پھر میرا پتھر بند کر دے. تو جو دنیا میں اس قرآن کو پڑھتے ہیں اللہ قبر کے اندر بھی انہیں قرآن پڑھنے کی سعادت عطا فرماتا ہے. یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، اس قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو، اس سے اپنا تعلق قائم کرو. اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی برکت سے تمہاری دنیا بھی بہتر کر دے گا، تمہاری آخرت بھی بہتر کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سفر پہ جا رہے تھے، رستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، خیمہ لگایا. وہ فرماتے ہیں میں خیمے کے اندر موجود تھا، قرآن پڑھا جا رہا تھا، قرآن کی آواز آ رہی تھی لیکن قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا. وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے سوچا میں جب واپس جاؤں گا تو سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اس کے متعلق پوچھوں گا. وہ جب واپس آئے تو انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک جگہ پہ خیمہ لگایا، وہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا لیکن قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا. تو حضور نے فرمایا وہاں میرے غلام کی قبر ہوگی جو دنیا میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبر کے اندر بھی قرآن پڑھنے کی سعادت عطا